بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا نادر يا نادر يا بخير بخير اسمع الشرف طعن ويا جروحي وشاق طلع روحي اهات قلبي ونوحي ترى سببها من الله صبر وطال سكوتي والبعد سبب موتي مصفر تأثر كغيره من الشباب بهواتف مضللة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو اس ہفتے کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے وہ ہے محمد بن مرسل کا، اور سعودی عرب میں جو واقعہ ہوا ہے اس نے ساری دنیا کی توجہ اپنی طرف حاصل کی ہے. پوری دنیا اسی موضوع کے اوپر بات کر رہی ہے کہ بھائی سعودی عرب میں جو ایک شخص نے جس کو قتل کے جرم میں پکڑا گیا، جس کو پکڑا اور وہ 5 سال پہلے غالباً اس نے اپنے کسی چچا زاد بھائی کا قتل کر دیا تھا. عرب جو نیوز پیپرز ہیں، میں نے جتنا بھی ان کو پڑھا ہے، اس میں کسی نے بھی قتل کی وجہ نہیں لکھی اور نہیں اس بات کو ذکر کیا کہ یہ قتل ارادی تھا یا غیر ارادی تھا. یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ وہ غلطی سے ہو گیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہو. اس تعلق سے کم عرب میڈیا میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے، عربی جو نیوز پیپرز ہیں ان میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہے. میں نے سعودی عرب کی نیوز پیپرز بھی دیکھے اور اسی طریقے سے کویت وغیرہ کے کچھ اخبار بھی پڑھے ہیں. لیکن جو چیز سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال اس نے اپنے کسی رشتہ دار کا، چچا زاد بھائی کا قتل کیا تھا اور اس کے جرم میں اس کو 4-5 سال پہلے پکڑا گیا تھا. یہ پورا ایک ہی قبیلہ ہے جو آل رزق کے نام سے جانا جاتا ہے. نجران کے علاقے میں، سعودی عرب میں نجران کا جو علاقہ ہے، اور یہ بھی ایک تاریخی علاقہ ہے. یہاں پر یہ قبیلے آباد ہیں. آپ سبھی لوگوں نے وہ ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جس میں قاتل کے جو رشتہ دار ہیں وہ مقتول کے رشتہ دار کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ سب ایک دوسرے کے آپس میں رشتہ دار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے قبیلے والے کیا جا کر اس نے قتل کیا تھا، ایک ہی قبیلے کا معاملہ ہے. اور یہ جو رشتہ دار ہیں یہ اس کے گھر پر گئے بچوں کو لے کر، بوڑھوں کو لے کر، اور اپنے ہیرے جواہرات، سونا چاندی، پیسے سب کچھ لے کر کہ بھائی یہ ساری چیزیں قبول کر لو، لیکن قصاص کا جو حکم حکومت نے، عدالت نے دیا ہے وہ معاف کر دو. چونکہ تم معاف کرو گے تو پھر حکومت یہ قصاص نافذ نہیں کرے گی اور اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی. لیکن مقتول کے رشتہ داروں نے معاف نہیں کیا. تو یہ جو واقعہ ہوا پوری دنیا میں، اس نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام میں جو قصاص کا حدود اور قصاص کا جو نظام ہے وہ کتنا ایفیکٹو ہے اور کتنا ایفیکٹو نہیں ہے. سب سے پہلے بنیادی طور پر میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں جہاں قصاص کا حکم دیا گیا سورہ بقرہ میں، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ اے مؤمنین، اے ایمان والو، تمہارے اوپر مقتول کے معاملے میں قصاص کو نافذ کر دیا گیا ہے، قصاص کا حکم تمہیں دے دیا گیا ہے. اور وہ اس طریقے سے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے. اب یہاں پر کچھ لوگوں کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ لگی. وہ مس انڈرسٹینڈنگ یہ لگی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آزاد آزاد کو قتل کرے گا تب تو قصاص ہوگا، لیکن اگر ایک آزاد غلام کو قتل کرے گا تو پھر آزاد پر کوئی قصاص نہیں ہوگا. یا ایک مرد مثلا عورت کو قتل کرے گا تو عورت مرد کو پر قصاص نہیں ہوگا، یا اس کا الٹا. ایسا نہیں ہے، یہ ایک انداز بیان ہے. ورنہ جو مین اسٹریم مسلم جورسٹ ہیں
ان سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک مرد عورت کو قتل کرے تو بھی قصاص ہے, ایک عورت مرد کو قتل کرے تو بھی قصاص ہے. اور ایک بڑی تعداد علماء کی اس بات کی قائل ہے کہ اگر ایک آزاد بھی اگر ایک غلام کو قتل کرے گا تو پھر آزاد کو قتل کیا جائے گا, الا یہ کہ وہ اس کا اپنا غلام نہ ہو, یعنی اگر اس نے کسی دوسرے کے غلام کو قتل کیا. اچھا, اس کے بعد آگے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. فمن عفی لہ من اخیہ شیء, تو اگر اپنے بھائی کا کچھ اگر تم اس کی درخواست معاف کر دو, فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان, تو پھر معاف کرنے کے بعد جو بھی سیٹلمنٹ ہو رہا ہے اس سیٹلمنٹ کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 179 میں یہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, کہ اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے اگر تم تقوی حاصل کرو. قصاص میں زندگی کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی تو اپنی جان سے گیا اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ قصاص میں ہی زندگی ہے. تو دیکھیے یہ جو خطاب اللہ نے کیا یہ عقل مندوں کو کیا, بے وقوفوں کو نہیں کیا. بے وقوفوں کو یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ بات آئے گی عقل مندوں کو سمجھ میں. اور میں ابھی آپ کو ایک چارٹ سے ثابت بھی کروں گا کہ یہ بات کس طریقے سے صحیح ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس طرح کی سزا کہیں نافذ کر دی جائے اور مثلاً علاقے کے اندر سال میں 1 2 2 4 کچھ اس طرح کی سزائیں نافذ کر دی جائیں تو پورا علاقہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے پھریں گے. ایک آدمی 1000 مرتبہ سوچے گا کہ اگر میں قتل کروں گا تو میری پھر گردن نپے گی سرے بازار. اور اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہے, یعنی یہ حکومت ایسا کرتی آ رہی ہے تو میرے ساتھ بھی کرے گی. تو اس لیے وہ پھر قتل کے ارادے سے ہمیشہ باز رہے گا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے زندگی ہے اس میں. ایک آدھ آدمی قاتل اگر اس کو اللہ حکومت وقت سزائے موت دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب پھر دوسرے لوگ بھی یہ جرم کا ارتکاب کرتے پھریں گے, بلکہ عام لوگ اس سے رک جائیں گے. اسی کو حیات کہا ہے قرآن کریم نے. اب آپ دیکھیں کہ جب سے سیکولرزم کا نظام پوری دنیا میں غالب ہوا ہے گزشتہ 100-200 سال سے, تو اس وقت سے یہ ایک تحریک چلی ہے کہ بھائی اسلام میں بہت ہی زیادہ سخت سزائیں ہیں. چور ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے, قاتل ہے تو اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے, وغیرہ وغیرہ, ڈیتھ پینلٹی ہے, اور اسی طریقے سے ڈرگ اسمگلنگ کے اوپر ڈیتھ پینلٹی ہے. تو یہ ایک پورا پروپیگنڈا چلا, یہاں تک کہ ابھی 3-4 سال پہلے جب برونائی نے اسلامی سزاؤں کا نظام اپنے یہاں نافذ کیا تو پورا ویسٹ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, گویا کہ یہ ویسٹ کا مسئلہ ہو نہ کہ برونائی کا اپنا. برونائی ایک چونکہ بہت طاقتور یعنی پیسے کے اعتبار سے بہت مضبوط ملک ہے, تو اس لیے اس نے اس پریشر کو جھیل لیا کہ ٹھیک ہے جس کو جو بولنا ہے وہ بولے. امریکن کانگریس میں باقاعدہ الہان عمر نے برونائی کے خلاف بل پیش کیا. پیش بھی کرنے والی کون ہے؟ الہان عمر ہے, جو یعنی اس کا بل کا مطلب یہ تھا کہ ہم شریعہ نظام کے خلاف ہیں. وہ بل پیش ہوا, امریکہ کی کانگریس میں وہ پاس ہوا, اور اس کی بنیاد پر برونائی کے بادشاہ کے کچھ ایسٹس جو امریکہ میں تھے ان کو سیز بھی کیا گیا. لیکن چونکہ اس کے پاس کمی نہیں ہے اس لیے انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوئی, انہوں نے اسلامی قانون نافذ کر دیا. تو ویسٹ کے پیٹ میں ہمیشہ یہ مروڑ رہتا ہے کہ بھائی دنیا میں کہیں اسلامی نظام نافذ نہ ہو جائے. افغانستان ہے, افغانستان 2 سال سے اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہے. کیا وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے چائنا کے, جس نے بھی اس کو آفیشلی تسلیم کیا ہے. بیک ڈور سارے معاملات چل رہے ہیں, لیکن دنیا کے سامنے وہ یہ بتانا نہیں چاہتے کہ ہم نے طالبان کی جو گورنمنٹ ہے ان کو اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے. کیا وجہ ہے کہ انڈیا میں کہ جہاں پر جو افغانستان کا سفارت خانہ ہے وہ خالی پڑا ہے, بند ہو گیا ہے. ظاہر ہے کہ جو پرانی حکومت کا جو سفیر تھا وہ کسی لائق تو رہا نہیں کہ وہ معاملات حکومت سے طے کرے گا, لہٰذا اس نے سفارت خانہ خالی کر دیا. لیکن انڈین حکومت باوجود ہے کہ اس کے ملینز آف ڈالرز وہاں پر لگے ہوئے ہیں افغانستان میں, اور چاہیے تھا کہ جس طریقے سے چائنا اس اپرچونٹی کو اویل کر رہا ہے کہ جو افغانستان کی زمین کے نیچے اربوں ڈالر کا خزانہ چھپا ہوا ہے, انڈیا کو بھی آگے بڑھ کر یہ اپرچونٹی اویل کرنی چاہیے تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. ویسٹ جو ہے اس کو جو ایگو کی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو طالبان آ گئے انہوں نے اسلامی نظام نافذ کر دیا. اب اسلامی نظام نافذ اگر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ویسٹرن نظام ہے وہ فیل نظام ہے, ہمارے یہاں جو نظام ہے یہ کامیاب نظام ہے. آپ کسی بھی ولاگر کو ولاگ اٹھا کر دیکھ لیجئے جو اس وقت افغانستان جا رہا ہے. میں اس طرح کے ولاگ اکثر دیکھتا رہتا ہوں چونکہ یہی ہمارے پاس جو عام ترین جو آتھینٹک جو خبر ہے, آرگینک جو خبر ہے اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ظاہر ہے کہ ویسٹرن میڈیا جو رپورٹ کرتا ہے وہ باعث سے خالی نہیں ہے. آپ کسی بھی ولاگر کا ولاگ اٹھا کر دیکھ لیں جو افغانستان ان گزشتہ 2 سالوں میں گیا ہو,
وہ چاہے ہندو ہو کہ مسلمان ہو, بہت سے ہندو بھی گئے ہیں, وہ آ کر اپنے ولاگز میں یہی بتا رہے ہیں کہ بھائی اتنا امن و امان ہے کہ سڑک پر چلتے ہوئے کوئی آدمی کسی عورت کو چھیڑ نہیں سکتا, کسی لڑکی کو چھیڑ نہیں سکتا. آپ ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جائیں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ وارڈ لارڈز نے اپنے اپنے علاقے تقسیم کیے ہوئے تھے اور ان لوگوں کی جو زندگی ہے وہ اسی پر چل رہی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو ماریں, ایک دوسرے سے بھتہ لیں اور ایک دوسرے سے تاوان لیں, اغوا کریں. یہ پورے ملک کا نظام تھا. ایک ملک جو 40 سال سے جنگوں کے اندر گھرا ہوا ہو, وہ اوور نائٹ ایسا ہو جائے کہ جیسا کہ وہاں کوئی جرم کبھی ہوا ہی نہیں تھا, اتنا امن و امان وہاں پر ہو جائے. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ دراصل اس اسلامی نظام اور اسلامی قانون کا نتیجہ ہے کہ جس کی بعض مرتبہ دہشت لوگوں کو جرم کرنے سے باز رکھتی ہے. یہی صورتحال سعودی عرب کی ہے. تو افغانستان چونکہ ابھی اس کا دنیا سے رابطہ اس پیمانے پر نہیں ہوا ہے, یہی وجہ ہے کہ وہاں کا جو آفیشیل ڈیٹا ہے وہ سامنے نہیں آ پاتا. لیکن سعودی عرب کا جو ڈیٹا ہے وہ بہرحال سامنے ہے. اس وقت سیکولر نظام کا جو 2 بڑے چیمپئن ہیں ان میں ایک امریکہ ہے اور دوسرا فرانس ہے. تو میں آپ کے سامنے جو ہے یہ ایک ڈیٹا پیش کرنا چاہوں گا, اس کو آپ دیکھیے گا اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلامی نظام کی کیا خصوصیت ہے. یہ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں, جسٹ اے سیکنڈ. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ایک ویب سائٹ آ گئی ہے, ویب سائٹ ہے nationmaster.com, اور اس میں جو ہے وہ سعودی عرب اور امریکہ کا کمپیریزن کیا گیا ہے. اور یہ کمپیریزن ہے نمبر آف, اچھا یہ جو کمپیریزن ہے وہ تقریباً 100,000 کی پاپولیشن کے اوپر ہے, اور 100,000 کی پاپولیشن پر جرائم کس طریقے سے ہو رہے ہیں, اور یہ الگ الگ جرائم ہیں, آپ ساتھ میں دیکھ لیں. اور اس کے بعد جو رینک ہے یا اسی طریقے سے جو ریشیو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. ایک طرف سعودی عرب ہے اور ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. تو برگلریز یعنی ایسی واردات کے جس میں ایک آدمی کسی دوسرے کی پراپرٹی میں گھستا ہے, یہ الگ بات ہے کہ وہاں سے وہ کوئی چیز چرائے یا نہ چرا پائے, لیکن بہرحال وہ کسی دوسرے کی پراپرٹی میں گھس جائے. 1 لاکھ لوگوں پر صرف 0.1% سعودی عرب میں, اور جبکہ 714.4% امریکہ میں. اس کے بعد جو کرائم لیول ہے وہ ہے 23.41% سعودی عرب میں اور 55.84% امریکہ میں. یہ 2 times more than سعودی عربیہ, یعنی سعودی عرب سے ڈبل. اسی طریقے سے ڈرگز کا تو کیا کہنا, جو کینابیز ہیں ان کا جو سالانہ استعمال ہے وہ 0.3% ہے سعودی عرب میں اور 13.7% ہے, یعنی 46 ٹائمز زیادہ سعودی عرب کے مقابلے میں امریکہ میں. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ڈرگز ہیں وہ دراصل جرائم کی جڑ ہے. ایک آدمی جب ڈرگ لینے لگتا ہے تو پھر اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کون سا جرم کر رہا ہے, وہ قتل بھی کرتا ہے, چوری بھی کرتا ہے ڈرگز کے نشے میں آ کر. تو لیکن ان ڈرگز کا استعمال کس قدر یعنی امریکہ میں ہے آپ اندازہ لگا لیجئے, سعودی عرب میں وہ آپ کے سامنے ہے. اسی طریقے سے جو دوسرے انداز کی ڈرگز ہیں جیسے اوپیم وغیرہ وہ 0.01% ہے سعودی عرب میں, جبکہ 0.57% ہے, یعنی 57 ٹائمز زیادہ سعودی عرب کے مقابلے میں. اسی طریقے سے جو جسٹس سسٹم پنشمنٹ ہے وہ دونوں برابر ہیں. اب یہ یعنی جو کیپٹل پنشمنٹ ہے اور ایگزیکیوشن جو ہوا ہے وہ برابر ہوا ہے پچھلے سال. وہ یہ کہ 2014 سعودی عرب کے اندر کیپٹل پنشمنٹ دی گئی اور 2014 کو ہی امریکہ کے اندر کیپٹل پنشمنٹ دی گئی. تو یہ دونوں برابر ہیں, یعنی کیپٹل پنشمنٹ لاسٹ ایگزیکیوشن ایئر یہ لکھا ہوا ہے, یعنی دونوں تقریباً برابر ہیں, سیم ایز یونائٹڈ اسٹیٹس. اب اگر یہ ریشیو برابر آ رہا ہے تو پھر جرائم کے اندر اتنا فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کیپٹل پنشمنٹ ہے بھی کچھ امریکہ کے بعض صوبوں کے اندر وہ عوامی سطح پر نہیں ہے, تو لوگوں میں اس کا کوئی خوف نہیں آتا. مرڈر ریٹ 0.9% جبکہ 5% ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور 0.9% ہے سعودی عرب میں. رابریز ڈاکا 2.9% ہے جبکہ 146.4% ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں. ٹوٹل کرائمز, اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹوٹل کرائمز میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. 84,599 اگر سعودی عرب میں کرائمز ہو رہے ہیں تو 11.88 ملین کرائمز جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہو رہے ہیں, 100 زیادہ. جی ہاں, تو یہ صورتحال ہے. تو بھائی اگر اسلامی نظام کہیں آئے گا تو پھر اسلامی نظام کی برکتیں بھی آئیں گی, اور وہ برکتیں یہ ہیں کہ معاشرہ جرائم سے پاک ہوگا
اور لوگ جو ہے انڈیا میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا زبردست ہنگامہ ہے کہ بھائی یہ کس طرح کا قانون ہے, لوگوں کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں, گردنیں اڑتی ہیں قاتلوں کی تو پھر قتل رکتا ہے, چوروں کے ہاتھ کٹتے ہیں تو چوری رکتی ہے, اور زانیوں کے اوپر جب کوڑے برستے ہیں تو زنا رکتا ہے, اور معاشرہ ان جرائم سے پاک ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے. جی اصل میں مفتی صاحب اس میں ایک پوائنٹ جو آپ نے بھی رکھا, میں نے کہا میں بھی رکھ لوں, تھوڑا سا ایلابریٹ کر لوں, کہ اگر ہم شریعہ قانون کو اچھے سے دیکھیں نا تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعہ قانون کا جو مقصد ہے نا وہ ایگزیکیوشن نہیں ہے, وہ ڈیٹرنس ہے. اب آپ دیکھیں ایمنسٹی انٹرنیشنل روز مطلب چلاتے ہیں گلا پھاڑ پھاڑ کے کہ کیپٹل پنشمنٹ شوڈ بی بینڈ, اینڈ پارشلی آئی ایگری ود دم. کیوں؟ کیونکہ جو کیپٹل پنشمنٹ باقی سیکولر کنٹریز میں ہے نا وہ ایسا ہی ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, کہ کسی کو آپ نے مار دیا کوئی آپ ڈیٹرنس نہیں پیدا کرتے. لیکن جو ڈیٹرنس شو کرتا ہے شریعہ لا, وہ کیپٹل پنشمنٹ کو اس کیپٹل پنشمنٹ سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. ایک انسان کی سب سے زیادہ جو ڈرتا ہے نا وہ اپنی جان سے ڈرتا ہے. جب اس کے سامنے کوئی وہ دیکھے گا کہ یار اس کا کانسیکوینس کیا ہے, so he will 99% of the times he will end up, he will say no I'm not going to do it. صحیح, بالکل ایسا ہی ہے. اور لوگ اس مقصد کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور اسی لیے اس طرح کے فالتو کے اعتراض کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہوا کہ یعنی دنیا نے اس پورے واقعے کو سوشل میڈیا کی وجہ سے جانا اور دیکھا, تو ایک اچھی بات ہے کہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ اسلامی نظام کس طریقے سے ہوتا ہے. اور بے لاگ لپیٹ یہ بھی تو ہو سکتا تھا. اب آپ دیکھیں سیکولرزم کی جو کارستانیاں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ قانون انڈیا میں بھی ہے بائی دا وے, کہ مثلا ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا اور اس کو پھر لوور کورٹ سے سزا ہو گئی, پھر ہائی کورٹ سے سزا ہو گئی, پھر سپریم کورٹ سے سزا ہو گئی, اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ 20 سال مثلا 15-20 سال جیل میں سڑا اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے. آخر میں صدر جمہوریہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کو جو ہے وہ رحم آیا اور انہوں نے دستخط کیے, وہ بندہ جیل سے چھوٹ گیا, اس کی یا اس کی سزائے موت معاف ہو گئی. تو بھائی صدر کا اس مقتول سے کوئی لینا دینا تو ہے نہیں, وہ مقتول کا رشتہ دار تو ہے نہیں کہ اس کو کوئی ایموشنل اس سے کوئی اٹیچمنٹ ہوگا. مطلب بندہ گیا کسی اور کا, معاف کر رہا کوئی اور. یہ ہے سیکولرزم. اس کے مقابلے میں اسلامی نظام کیا ہے؟ اسلامی نظام یہ ہے کہ مقتول کے رشتہ داروں کے سامنے قاتل کے رشتہ داروں نے ناک رگڑ لی اور اپنے کرتے اتار دیے, اپنی پگڑیاں زمین پر رکھ دی. یعنی یہ پگڑی کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ انڈین کلچر میں اس کی بڑی اہمیت ہے. انہوں نے اپنے اقالوں کو, اپنے رومالوں کو زمین پر رکھ دیا, اپنے سروں کے اوپر انہوں نے ریت ڈال دیے, اور انہوں نے کیا کچھ آفر نہیں کی. ہو سکتا ہے, اور پوری دنیا کے اندر یہ واقعہ چلا گیا, ساری دنیا میں. سعودی عرب میں اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز موضوع بحث نہیں تھی. حکومت کی نظر میں یقیناً یہ چیز آئی ہوگی. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ محمد بن سلمان اس میں انٹروین کرتے اور یہ کہتے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے میں سفارش کر رہا ہوں, ان کو معاف کر دو وغیرہ وغیرہ. ہو سکتا ہے کہ اگر بادشاہ یا ولی عہد انٹروین کرتے تو معاف ہو جاتا, یا وہ خود معاف کر دیتے. اگر بادشاہ معاف کر دے تو مقتول کے رشتہ داروں کی کیا مجال تھی کہ وہ قاتل کو پھر اس کے اوپر قصاص نافذ کر دیتے. نہیں, ایسا نہیں ہوا. سارے قبیلے والے روتے رہے. اگر مقتول کے رشتہ دار نے معاف نہیں کرنا تھا تو نہیں کیا. حکومت کچھ نہیں کر سکتی تھی چونکہ حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, سوائے اس کے کہ حکومت کا کام ہے اس معاملے کو, اس بات کو, قصاص کو ایگزیکیوٹ کرنا. یہ اسلامی نظام کی خوبصورتی ہے. سیکولر نظام میں ایک تھرڈ پرسن معاف کرنے کا حقدار ہے, جبکہ اسلامی نظام میں معافی کا حق اسی کو ہے کہ جس کا نقصان ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ جس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اچھا, آگے بڑھنے سے پہلے میں دوبارہ آپ لوگوں سے کہوں گا کہ جو میں نے لنک پن کیا ہوا ہے اس پر جائیے. آپ بہت سے لوگ چونکہ نئے آئے ہیں اس پر جائیے, اور واٹس ایپ جو میرا چینل ہے اس کو فالو کرنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے بائی دا وے. یہ کرنا ہی کرنا ہے, تو اس لیے میں بار بار اپیل کرتا رہوں گا. اور اگر آپ کو وہ چینل نہیں دکھ رہا ہے تو پھر آپ اپنے واٹس ایپ کو اپڈیٹ کریں اور ابھی فالو کر لیں, قبل اس کے کہ میں لنک ریموو کروں اور پھر جوائننگ لنک آپ کے سامنے شیئر کروں.